سامنے آپ نذرانے پیش کرتے ہیں، اب بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر دو آدمی بیک وقت گفتگو شروع کر دیں، ولی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دونوں آدمیوں کی بات اکٹھی سنے، کہے گا ایک خاموش رہے، دوسرا آدمی اپنی بات کرے۔ ہم نے ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو ایک وقت میں صرف انسانوں کی ہی نہیں، کائنات میں جتنی مخلوق بستی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، اللہ ایک ہی وقت میں سب کی سنتا ہے۔ کوئی انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے سے کہا تھا کہ آدم کے بیٹے یہ گناہ نہ کرنا۔ اللہ قیامت کے دن آدم کے بیٹے سے سوال کرے گا، آدم کے بیٹے یہ جہنم بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہے، میرا عذاب تیرے مشاہدے میں ہے، اچھا اب بتلا کتنی قیمت ادا کرتا ہے، میرے اس عذاب سے بچنے کے لیے کتنی قیمت ادا کرتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، اے اللہ، زمین اور آسمان کا سونا اور چاندی اور جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ تجھے دے کر میں تیرے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ کتنی قیمت دے رہا ہے؟ جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے، یا اللہ اگر وہ میرے پاس آ جائے میں سارا کچھ دے کر تیرے عذاب سے میں بچنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ لے لے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ جواب میں آدم کے بیٹے سے کیا کہے گا؟ آدم کے بیٹے میں تو اس سے کم پر راضی تھا، میں تجھے اپنے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے تیار تھا، اس سے کم قیمت پر میں نے تجھ سے یہ کہا تھا آدم کے بیٹے گناہ کرنا لیکن اس میں شرک نہ کرنا، تجھ سے گناہ ہوں گے گناہ کرنا لیکن شرک نہ کرنا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگرچہ وہ مٹی کے ذرات سے بڑھ جائیں، پانی کے قطرات سے بڑھ جائیں، میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر آؤں گا اور تیرے گناہوں کو دھو ڈالوں گا، لیکن اگر تیرے گناہوں میں ایک رتی شرک کی ہوئی میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور شیطان ہمیں وہی گناہ کرواتا ہے جس گناہ کی معافی نہیں، شیطان ہم سے وہی گناہ کرواتا ہے جس گناہ کی معافی نہیں، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے، اب جس وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا ہے میں آدم کے بیٹوں سے وہی گناہ کرواؤں گا تاکہ یہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں، جنت میں نہ جا سکا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم شرک جس کی ہر آدمی تردید کرتا ہے، جس سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، کسی مسلک کا کوئی مولوی کیوں نہ ہو اس سے کہیں شرک کرنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تردید کرے گا لیکن کرنے کے بعد خود اس پر عمل کرے گا۔ آپ نے مختلف مساجد اور مختلف جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے، وہاں اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، نعرہ اللہ کے رسول کا لگایا جاتا ہے، حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، بہاول حق کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، حضرت خضر کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ کیا یہ مدد کرنے کے قابل تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مدد کی ضرورت پڑتی تھی کس سے مدد طلب کیا کرتے تھے؟ بدر کے میدان میں جب مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر آئے، اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی کس کے سامنے ٹیکی؟
کس سے اللہ کے نبی نے مدد کی التجا کی؟ اللہ کے نبی نے کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنی جھولی دراز کی؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے اللہ ہی سے مدد طلب کی، اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد کرنے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اپنے لشکر کو دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ صحابہ نے نبی کے لیے جو ایک خیمہ بنایا تھا، ابو بکر صدیق پہرا دے رہے تھے، اور اللہ کے نبی سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی نام لیوا تیرا باقی نہ رہے تو یہ میری 13 سالہ محنت ہے، اللہ تو سب کو ہلاک کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دین کا جھنڈا سر بلند ہو، اللہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تلوار ہے لیکن دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، کمان ہے چلانے کے لیے تھوڑے سے تیر ہیں، زیادہ تیر بھی نہیں ہے، اللہ پیدل چل کر آئے ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا فرشتوں جاؤ، میرا نبی لڑ رہا ہے، میرے نبی کی جماعت لڑ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ کے سروں کو قلم کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ ہم اللہ کے اس حکم پر کیسے عمل کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اللہ کو پکاریں، ہم کن کو پکارتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم ان کو پکارتے ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ ان کو پکارتے ہیں جو مر چکے ہیں، اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں، لیکن ہمارا مولوی کہتا ہے زندہ ہیں، جانتے ہیں قبر پر لگے ہوئے درخت کے اوپر چڑا آ کر بیٹھا ہے یا چڑی آ کر بیٹھا ہے۔ زکریا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے کسی قبر کی زیارت کے لیے، اس آدمی کو چاہیے کہ قبر کے سرہانے کی طرف سے نہ آئے بلکہ پائنتی کی طرف سے آئے، پاؤں کی طرف سے آئے۔ کہا کیوں؟ اس طرف سے کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ اگر سر کی طرف سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اور اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، مر گئے ہیں زندہ نہیں ہیں، اور ہمارا مولوی ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، سر کی طرف سے نہ آنا اس لیے کہ دیکھنے میں انہیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پاؤں کی طرف سے آنا تاکہ انہیں دیکھنے میں مشقت اٹھانی نہ پڑے۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں تو سنتے بھی ہیں۔ کہا جب جا کر تم سلام کہتے ہو تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں بہت سے قصے لکھے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جاتا ہے، جا کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی قبر سے جواب دیتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آئے ہو، تم پر بھی اللہ کا سلام۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اموات غیر احیاء